بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے محمد افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں اپنی اگلی قسط کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ انصار کا اندازہ صحیح نکلا۔ قریش بہت جلد ساری بات جان گئے اور رات میں جو کچھ ہوا تھا سب خبر پا گئے۔ اب جیسے ان کے ہوش اڑ گئے، غصے سے وہ بوکھلا گئے اور فوراً انصار کا پیچھا کیا کہ وہ ہاتھ سے جانے نہ پائیں، لیکن ناکامی ہوئی اور انصار کسی طرح ہاتھ نہ آئے۔ البتہ ایک انصاری گر گئے، یہ عبادہ کے بیٹے سعد تھے۔ اب کیا تھا، ظالموں نے خوب دل کی بھڑاس نکالی، ان کی مشقیں بھان دیں اور مارتے پیٹتے بالوں کے بل گھسیٹتے مکہ لائے اور وہاں پہنچ کر انہیں مسلسل ستاتے رہے۔ مکہ میں ہی دو آدمی تھے، جبیر اور حارث۔ یہ دونوں سوداگر تھے، اس لیے شام بھی جایا کرتے تھے۔ راستے میں مدینہ سے گزرتے تو سعد ہی ان کو پناہ دیتے اور ان کا مال تجارت لوٹنے سے بچاتے۔ اس احسان کے بدلے میں دونوں نے سعد کو پناہ دے دی۔ اس طرح کہیں جا کر ان بیچارے کی جان چھوٹی۔ قریش نے جلسے پر جلسے کیے، وہ گھنٹوں سر جوڑ کر بیٹھے رہتے اور باہم مشورہ کرتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا کیا جائے، کس طرح اسے ناکام کیا جائے۔ اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، لیکن ہم عاجز آ گئے، الٹا ہم کو ہی نقصان پہنچا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو اوس و خزرج بھی ساتھ ہیں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر غالب آ جائے گا؟ اس کا دین مدینہ میں تو پھیل گیا، کیا اور قبیلوں میں بھی پھیل جائے گا؟ اور کیا اس طرح وہ ہم کو فنا کر دے گا، ہمارے محبوب شہر کو ویران کر دے گا، ہمارے سارے بتوں کو مسمار کر دے گا، جبکہ ہم اسی کے لیے برسوں لڑتے رہے، جان لڑا کر برسوں مقابلہ کرتے رہے۔ قریش کے جلسے ہوتے رہے، نشست و برخاست ہوتی رہی، لیکن بے فائدہ۔ یہ مسئلہ ان کو ستاتا رہا، لیکن حل نامعلوم تھا۔ اور مدینہ کے مسلمان، ان کا کیا حال تھا؟ اب ان کا عالم ہی اور تھا۔ مکہ کی بیعت ان کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھی۔ اب سینوں میں سکون و اطمینان کی ٹھنڈک تھی اور دلوں میں یقین کی کیفیت۔ اب ان کی روحانیت بڑھ رہی تھی اور عزم و پختگی آ رہی تھی۔ اب وہ اسلام کے پرجوش مجاہد تھے، جہاں ہوتے اسلام کا نعرہ لگاتے اور جس سے ملتے اسی کے گن گاتے۔ پھر ان کی دینی غیرت کو اور جوش آیا اور اخلاص و یقین میں اور برکت ہوئی، یہاں تک کہ گھر گھر کے جو لوگ اب تک شرک پر تھے، ان کے بتوں پر انہوں نے دست و درازی شروع کر دی۔ موقع پا کر ان کو تو وہ توڑ پھوڑ دیتے، یا رات میں لوگ سو جاتے تو انہیں غلاظت میں ڈال دیتے۔ پھر صبح ہوتی اور مشرک مورتیوں کی یہ گت دیکھتے تو تلملا کر رہ جاتے اور ان کو دو دا کر پھر وہیں رکھ دیتے۔ مسلمان موقع پا کر پھر وہی کرتے۔ یہی تماشا ہوتا رہا، یہاں تک کہ مشرکوں کو ہوش آ جاتا اور وہ سوچتے، جن کو ہم نے دیوتا بنایا ہے وہ کتنے بے بس اور حقیر ہیں، اپنا نفع نقصان پر بھی قادر نہیں۔ چنانچہ کچھ عقلوں پر سے پردے ہٹ جاتے اور وہ توبہ کر کے دین اسلام میں آ جاتے۔ اس طرح مدینہ کی فضا بالکل تیار ہو گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں تو سر آنکھوں پر بٹھائے، پاک ساتھی جائیں تو ہاتھوں ہاتھ لیے جائیں، اور پھر وہاں ایک نئے دور کا آغاز ہو سکے۔ لہٰذا حکم خدا آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہجرت کی اجازت دی۔ فرمایا، تم لوگ ہوشیاری کے ساتھ مدینہ چلے جاؤ اور ایک ایک دو دو کر کے جاؤ، قافلوں کی شکل میں نہ نکلو کہ خواہ مخواہ قریش کی نظریں اٹھیں اور وہ تمہارے ارادوں کو بھانپ لیں۔ اس طرح بہت سے مسلمان کوچ کر گئے اور قریش بالکل بے خبر رہے۔ لیکن یہ بات چھپنے والی کب تھی؟ آخرکار وہ بھی جان گئے اور ساری صورتحال بھانپ گئے۔ اس سے ان کا غصہ اور بڑھا اور سینے جوش انتقام سے کھولنے لگا۔ چنانچہ وہ ہاتھ دھو کر مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئے اور دن رات گھات میں رہنے لگے کہ کوئی مکہ سے باہر نہ جا سکے اور ہجرت کی ساری اسکیم فیل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، تب بھی یہی حالات تھے۔ ان کے ساتھ دو آدمی اور تھے، ایک ربیعہ کے بیٹے عیاش تھے اور دوسرے عاص کے بیٹے حشام۔ تینوں نے طے کیا کہ جس کو جب موقع ملے مکہ سے نکل جائے، پھر ایک جگہ سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر کوئی نہ آئے تو سمجھ لیں وہ قریش کی گھات میں آ گیا ہے، پھر بقیہ دونوں سفر کو آگے بڑھائیں۔ متعینہ جگہ پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، لیکن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ آئے۔ اس طرح دونوں سمجھ گئے کہ حشام مشرکوں کے پنجے میں آ گئے، اور پھر دونوں نے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔
ادھر حشام کی جان پر بن گئی، مشرکوں نے خوب دل کا بخار نکالا، اتنا ستایا کہ دین پر قائم رہنا ان کے لیے دشوار ہو گیا۔ قریش کا یہی انداز رہا، دن رات کا یہی برتاؤ رہا۔ بدقسمتی سے جو بھی ان کے ہاتھ لگ گیا بے دردی سے اسے پیس کر رکھ دیا گیا۔ بالآخر تڑپ کر اس نے دم توڑ دیا۔ اس طرح کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئیں اور کتنے ہی بچے یتیم، لیکن اس پر بھی ان کو اطمینان نہ تھا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخت فکر مند تھے، خود سوچتے اور جس سے ملتے یہی سوال کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو تو مدینہ بھیج دیا، لیکن کیا وہ خود بھی وہیں جائے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خود یہیں رہے اور ساتھی مدینہ میں؟ حبشہ کی طرف ہجرت میں تو یہی ہوا تھا۔ قریش کے ذہن و دماغ پر یہ سوالات چھائے ہوئے تھے اور وہ بڑی بےتابی سے باہم چہم گوئیاں کر رہے تھے، لیکن ہوگا کیا، اس سے بالکل بے خبر تھے۔ تو کیا قریش باہم چہم گوئیاں ہی کر کے رہ گئے؟ نہیں، ایسا نہ تھا۔ وہ برابر فکر مند رہے اور مسلسل سوچتے رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کون سی انوکھی چال چلی جائے اور کون سی تیر بہدف تدبیر کی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھیوں کی طرح وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے، کہ پھر تو بڑی آفت ہوگی۔ سارا مدینہ تو اس کا جانثار ہے ہی، مکہ کے سب مسلمان بھی وہی ہیں، ان سب کو لے کر وہ ہم پر چڑھائی